يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہاں تو عطا ہو رہی ہے. یہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے مخرج قرار دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوتا. سوچئے ذرا اس میں تفاسیر کا مراجعہ کی روایات کا. دنیا میں انبیاء پر اولیاء پر صالحین پر آزمائشیں آئی ہیں. کوئی نہیں ہے جو امتحان کے بغیر دنیا سے گیا ہو. لیکن متعدد روایات میں ملتا ہے کہ جب انبیاء پر کربلا کے واقعہ جیسی آزمائش کو پیش کیا جاتا تھا تو اللہ سے معافی مانگتے تھے. خدایا یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہمارے حوصلے سے بڑی آزمائش ہے. مظلوم کربلا میں جب اس کو پیش کیا گیا بڑے کھلے دل سے قبول فرمایا. اللہ کے رسول نے جب ذکر کیا تھا نا اپنی بیٹی کو کہ تیرے حسین کو شط فرات پیاسا شہید کیا جائے گا تو کہا تھا بابا جان دعا کیوں نہیں کرتے, میرے بیٹے کو اللہ ظلم سے بچا دے. کہا زہرا اگر حسین اس آزمائش سے نہ گزرا تو اپنے شیعہ کی شفاعت نہیں کر سکتے. اپنے گنہگار شیعہ کی شفاعت نہیں کر سکے گا. تو کہا ہاں بابا جان پھر میں راضی ہوں. دنیا کی سخت ترین آزمائش بوڑھا باپ ہو جوان بیٹے کا لاشا. یہ ایسی آزمائش اور امتحان ہے دشمن کو بھی ترس آتا ہے. آخر وہ وقت آ گیا کہ علی اکبر بابا کے سامنے آئے. بابا جان مجھے اجازت دیجیے. علی اکبر جان کی طرف جانے کی اجازت مانگتے ہیں. مولا حسین کو لگتا ہے کہہ رہے ہیں مجھے موت کی اجازت دی. تاریخ کے جملے ہیں فناظر الیہ نظرۃ عایس مظلوم کربلا نے مایوس نگاہوں سے علی اکبر کی زیارت کی. سر جھکا کر کافی دیر تک روتے رہے. سر اٹھا کر کے فرمایا علی اکبر جا سکتا ہے, مجھے اجازت ہے. آئے ہیں تیاری کے لیے قیام میں. جو ہی تیار ہو کر امامہ سر پہ رکھ کر علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے. پرداداروں کو پتہ چلا علی اکبر میدان جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے. عزادار صبح سے دیکھ رہی ہے جو بھی میدان جنگ کی طرف گیا ہے واپس نہیں جاتا. ساری بیویاں آگے بڑھی ہیں. کسی نے علی اکبر کے گھوڑے کی لجام کو تھاما ہے, کسی نے علی اکبر کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا ہے. ہلکا باندھ کر ماتم کر کے ایک بھین بلند کر رہی ہے علی اکبر اے رحم مردہ. اس جملے کی
دل کمزور ہوتا ہے. علی اکبر تجھ جیسے جوان کی موت مسالوں سے برداشت اجرکم اللہ تعالیٰ تیرا بوسہ قبول کرے. علی اکبر جانا چاہتے ہیں, پھوپھی اور بہنیں جانے نہیں دیتی. دور سے دیکھ رہے تھے علی اکبر کے بابا. جب یہ منظر دیکھا تو وہیں سے ندا دی, خلو سبیلہ انہو قتیل فی سبیل اللہ. تو میری بہنوں اور بیٹیوں اور اکبر کو جانے دو, یہ راہ خدا اجرکم اللہ تعالیٰ طرف بوسہ قبول فرمائے. علی اکبر چلے میدان کی طرف. عزادارو چال تو پڑے ہیں, اجازت تو دے دی اپنے بیٹے کو, مگر منظر عجیب ہے. اب تک جتنے جوان چلے ہیں میدان جنگ کی طرف, کسی بار بھی حسین مظلوم کی یہ منظر اور یہ کیفیت نہیں تھی. اللہ نہ کرے بہن اپنے بھائی کی یہ کیفیت دیکھ رہی ہو. فرافا شیبتہ الى السماء, اپنی سفید ریش اللہ کی بارگاہ میں بلند کی. اپنی سفید ریش بلند کی, گویا کہنا یہ چاہتے ہیں, اے میرا اللہ میری سفید داڑھی دیکھ, میرے جنان بیٹے کو دیکھ. اللہم اشہد خرج الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ خلقا وخلقا ونطقا. میرا اللہ تو جانتا ہے میدان جنگ کی طرف جانے والا کوئی عام جوان نہیں ہے. جب چلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے محمد چل رہے, جس کا بولنا رسول اللہ کا بولنا یاد دلاتا تھا. اذا كنت تشتاق الى زیارت جد ناظرنا. میرا اللہ تو جانتا ہے جب بھی حسین کے دل میں نانا کی یاد تازہ ہوتی تھی, میری اکبر کی زیارت اجرکم اللہ عزادارو. علی اکبر آئے ہیں میدان جنگ میں. انا علی ابن الحسین ابن علی. پہچانوں میں کون ہوں؟ میں علی کا پوتا علی ہوں. اضرب بک سیف حتی یلتوی ضرب الغلام الہاشمی العلوی. میں علی کا پوتا ہوں, اب تک تجھے مارتا رہوں گا جب تک میری تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے, اور جب تک ماروں گا اپنے دادا علی جیسی ضربتیں ماروں گا. عزادارو جنگ کر رہے ہیں, مختصر کر رہا ہوں مسائل کو. علی اکبر نے دو دعوے کیے ہیں عزادارو. ایک فرمایا ہے تب تک مارتا رہوں گا جب تک میری تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے, اور ایسی ضربتیں ماروں گا جیسے میرے دادا علی مارا کرتے تھے. عزادارو علی اکبر کا ایک دعویٰ تو واقع ہو گیا, مگر دوسرا نہ ہو سکا. تاریخ شاہد ہے جب تک لڑتے رہے دادا علی کی یاد تازہ کروائی. لوگوں کو لگا علی میدان جنگ میں آ گئے, لیکن ابھی تک دوسرا وعدہ متحقق نہیں ہوا تھا. علی اکبر کی تلوار ابھی ٹیڑھی نہیں ہوئی تھی کہ مرہ میں مرکز نامی ایک ملعون ایک نیزہ لے کر کے آگے بڑھا. علی اکبر کی پشت میں نیزہ پہ اللہ دوسرا قبول فرمائے. عزادارو نیزہ مارنے سے یہ فارغ ہوا تو ایک ایسی تلوار کا وار کیا, علی اکبر کا سر دو حصوں میں تقسیم ہوا. عزادارو علی اکبر سنبھل نہ پائے, اپنے بازو گھوڑے کی گردے میں ڈالے. عزادارو حیران تھا, نہیں سمجھا کہ میرا شہسوار اب لڑنے کے قابل نہیں ہے. عزادارو سمجھ جاتا تو ضرور خیام کی طرف واپس جاتا, مگر نہیں سمجھ سکا. اس کے خیال کے مطابق ابھی تک علی اکبر لڑ رہا ہے. مولا حسین کے امتحان میں اضافہ ہونا تھا. بدقسمتی سے گھوڑا ادھر گیا جدھر دشمن کی فوجیں تھی. اب انہوں نے دیکھا علی اکبر لاچار ہے, علی اکبر مجبور ہے. عزادارو جس کو علی اکبر نے مارا تھا کوئی تلوار لے کر دیا گیا, کوئی نیزہ لے کر کے آگے بڑھا. علی اکبر کے جسم میں جہاں جہاں جگہ ملی
اپنے جگر کو کتنی تلواریں اور تیر مارے تاریخ کا جملہ ہے کٹتا ہوئے پہلی اکبر کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہ رہا السلام علیکہ یا آبتا صلی علیکہ جدی المصطفیٰ میرے نانا جد تمہیں سلام دے رہے عزادار مولا حسین نے یہ بیان یہ سلام سنا انتہائی غیور امام ہے عزادار اب تک کئی بار امام حسین روئے ہیں پتھر کا دل نہیں تھا مظلوم کربلا کئی بار روئے ہیں حبیب ابن مظاہر پہ روئے ہیں کئی ساتھیوں پہ روئے لیکن غیور تھے شماتات اعداء سے بچنے کے لیے اتنا ایسا آواز سے روتے تھے کسی کو رونے کی آواز نہ جائے اگر اب ایک بوڑھے باپ اور جوان بیٹے کا واقعہ ہے اب صبر کا شکوہ نہ کرنا زینب کا بھائی کتنی بلند آواز سے رویا ہے دشمن میں رونے کی آواز دشمن نے رونے کی آواز سنی دشمن نے جب حسین کے رونے کی آواز کی طرف دھیان دیا تو ایک جملہ فرما رہے تھے الا دنیا بعد کلام علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر بنتی ہے عزادارو چلے ہیں علی اکبر کی طرف ابھی لاشے کے قریب نہیں آئے تھے یہ دیکھا اگر یہ روایت معتبر مصدر میں نہ ہوتی تو کبھی نہ پڑھتا عزادارو جب دیکھا توجہ کی تو علی اکبر کے لاشے پر ایک برقع پوش خاتون تشریف لاتا آخر خیال کیا ہوگا کون ہے جو حسین کی غربت میں اس کی مدد کو آنے والا مگر جب پلٹ کر دیکھا تو شریکت الحسین سلام تیری غیرت علی اکبر کے بابا جب یقین ہوا کہ بہن زینب ہے تو اپنے بیٹے کے لاشے کو بھلا کر زینب کبریٰ کے بازو سے پکڑا خیام کی طرف روانہ کیا عزادارو آپ سے ایک سوال کروں گا علی اکبر کے لاشے پر خیام سے پہلے چلے تو حسین تھے بتا سکتے ہیں پہلے چلے تو حسین تھے مگر زینب کیسے پہنچی میں نے جو کتاب میں پڑھا اس کا سبب یہ تھا زینب دوڑتی ہوئی علی اکبر کے لاشے پہ پہنچی مگر مظلوم کربلا نے جب علی اکبر کا سلام سنا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی کبھی جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں علی اکبر بتا کہاں ہوا آخری جملہ اتناس سے وہ علی اکبر کے لاشے نے واپس ہے عزادارو میں نے عرض کیا ہے اگر کسی پر جوان بیٹا بہت ہو پورا کام ہو دشمن بھی یہاں دشمنیاں بھلا دیتے ہیں اہل محلہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے تسلیاں دیتے ہیں مگر مظلوم کربلا کو کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے اکیلے ہیں غریب کربلا آپ نجف کی تن نجف کی وادی میں موجود ہیں اے میرا مولا علی تجھ پر سلام ہو مولا علی اللہ تیری مساعدت کرے اے مولا اللہ تیرے اجر میں اضافہ کرے کاش تو میدان کربلا میں ہوتا اپنے بیٹے کا یہ امتحان ہوتا
غریب بوڑھا باپ ہے، علی اکبر تنہا جوان بیٹے کی لاش ہے، وہ کرے تو کیا کرے؟ سید ابن طاؤس کہتے ہیں فماذا اخذہ غریب کربلا نے اپنا رخسار علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا۔ رخسار رکھ کر ایک جملہ فرمایا، کسی کو بددعا نہ دینے والے کریم امام نے فرمایا، علی اکبر قاتل اللہ کون قاتل وطن جیسے سوال کو جس نے قتل کیا لفظ حالات۔